الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد طفیل ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ خلافت راشدہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ سنی جو لوگ ہیں اہل سنت ان کا موقف اور ہے، اہل تشیع جو لوگ ہیں شیعہ حضرات ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اسلام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حضرت علی کو کچھ کہا تھا اپنی وفات کے قریب؟ تو یہ جو خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں چار لوگ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کو کیوں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کا مطلب قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب ہے اور اس نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، زمین پہ اتارا اور یہ کہہ کے اتارا کہ تم میرے زمین پہ خلیفہ ہو۔ اب خلیفہ سے مطلب یہ عربی کا لفظ ہے، اب انگلش میں اس کو وائس رائے کہہ لیں، اس کو اپنا نائب کہہ لیں، اللہ نے نائب بنایا، یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، کیونکہ اصل حکمران مالک دو جہان کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے۔ اللہ نے خلیفہ انسان کو اپنا نائب کہہ کے زمین پہ اتارا، تو خلیفہ کا مطلب تو یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں خلافت راشدہ کی طرف۔ یہ جس دوست نے سوال کیا ہے کہ حضرت علی کو کچھ کہا تھا، بالکل میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنے صحابی کو، پیارے کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی کہ میرے بعد کیا کرنا ہے، کس طرح حکومت، کس طرح سسٹم، کس طرح چلانا ہے، کیونکہ آپ کا کام تھا بشیرم و نذیرم، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اصل کام تھا آپ کا تبلیغ کرنا۔ کئی آیت اتری کہ ان کو کہو کہ میں کچھ نہیں جانتا ما سوائے اس کے کہ جو میرا رب مجھے بتاتا ہے، اور اللہ نے حکم کئی دفعہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کی آیت اترتی کہ پیارے، جب لوگ کافر لوگ یا مشرک لوگ اسلام نہیں لاتے تھے تو اللہ ان کی تسکین کے لیے اتارتے تھے آیت کہ پیارے تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، میں دوں یا نہ دوں، جس کو بھی دوں، میں عمر کو دوں یا ابو جہل کو دوں، یہ میرا مسئلہ ہے، تم نے پیغام پہنچانا ہے، اور آپ نے پیغام پہنچایا، اور آپ نے اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے ادا کی۔ جو اللہ کا آرڈر احکامات آئے آپ نے ان کو پورا کیا۔ اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ اصل خلیفہ راشد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو قرآنی احکامات پہ عمل کر کے دکھایا، تبلیغ بھی کی، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، آپ نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے جنگیں بھی لڑیں، میرا خیال 26 چھوٹے موٹے آپ نے غزوہ لڑے، 26 یا 16، آئی ایم ناٹ شیور ایٹ دس ٹائم، تو انہوں نے بھی یہ کی۔ اچھا، آپ کی جب ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، وصال ہوا، تو وہ ان کے گھر میں اور کچھ تھا کہ نہیں تھا، لیکن سنا ہے کہ 9 تلواریں آپ کے لٹک رہی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ کئی دفعہ صحابی کہتے تھے کہ ہم رات کے کسی پیر اٹھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لیے مدینے کا گشت کر رہے ہیں۔ آپ واریر بھی تھے،
آپ مبلغ بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے ان اے سینس، تو اصل خلیفہ تو آپ تھے کہ آپ نے اللہ کا نظام لاگو کر کے دکھایا۔ آپ مجاہد بھی تھے، آپ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو آپ ملٹی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ اردو میں کہتے ہیں کثیر الجہتی آپ کی شخصیت تھی، اور آپ نے وہ سارا کچھ اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا اور ایگزامپل سیٹ کر دی۔ اب جب آپ کا وصال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب پریشان۔ حضرت عمر آپ نے جانتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تلوار نکال کے کہی کہ کون کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میرے آقا فوت ہو گئے۔ حضرت علی پریشان، سارے۔ تو اگر آپ نے کسی کو وصیت کی ہوتی کہ میرے بعد طرز حکمرانی یا اسلامی نظام کا احیاء کیسے کرنا ہے، تو پھر تو کسی کو یہ صورتحال ہوتی ہے نا پینک والی۔ پینک کا مطلب ہے سراسمگی، جس کو شاید اردو میں کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی طبیعت آہستہ آہستہ گری، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آخری نماز آپ نے نہیں پڑھائی، ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ تم پڑھاؤ، اور آپ پھر طبیعت سنبھلی تو آپ جا کے حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے جب طبیعت خراب ہو گئی، بخار بہت تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ تیار نہیں تھے کہ آپ کی ڈیتھ بھی ہوگی، آپ فوت بھی ہوں گے، آپ اللہ کے پاس بھی جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ میں جس اسلامک سینٹر میں امریکہ میں ڈائریکٹر تھا، اس میں ہمارے ایک دوست مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ نہیں جی حضرت علی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تھا۔ وہ شاید اہل تشیع ٹائپ ان کا ٹرینڈ تھا، کچھ نہیں دوستوں کہا تھا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو خلفاء تھے یہ کون تھے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور دو آپ کے داماد تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہاں تیسرے جنہوں نے حضرت علی کے بعد حضرت علی سے سیاست کر کے لڑائی کر کے ان کو نیچا دکھا کے حکومت کی، معاویہ بن وہ جو تھے ابو سفیان، وہ آپ کے ساڑے تھے، ان کی سگی بہن آپ کی زوجہ تھیں، ہماری امت المومنین تھی، امہات المومنین میں سے تھی۔ تو یہ ایک خاندان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکومت تھی۔ خلافت اس کو نام جس نے بھی دیا وہ ٹھیک ہے، میں اس میں بحث نہیں کرتا، لیکن تحقیقی طور پہ یہ ایک خاندان کی حکومت تھی۔ اور یہ حضرت عمر نے اپنی سیاسی بصیرت سمجھداری سے اپنی طرف کی، کیونکہ جب آپ کی ڈیتھ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انصار ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب حکمرانی کا حق ہمیں ہے امت مسلمہ کی۔ تو ابو ان کا پتہ نہیں کیا نام تھا، میں اس وقت بغیر تحقیق کے لیکچر دے رہا ہوں، تو انہوں نے ایک جگہ اکٹھے ہو کے کہا کہ جی ہم حکمرانی کے اہل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مدینے میں پناہ دی، ہجرت ان سے انہوں نے کی، یہاں پہ ہم نے ان کو اور ان کے صحابہ کو ہم نے گھر بار سب کچھ دیا، تو ہم صحیح، اور یہ ہماری جگہ ہے، ہماری زمین ہے مدینہ، تو ہم ہیں صحیح حکمران ہیں۔ لیکن اب حضرت عمر وہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں تھے، جہاں پہ آپ کی میت پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو حضرت ابو بکر کو لے کے تیزی سے وہ اس جگہ پہ پہنچے۔ یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے، تاریخ میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، تاریخ میں مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے، قرآن تو کوئی نہ چینج کر سکتا، لیکن تاریخ کو مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ان کو لے کے حضرت ابو بکر کو لے کے وہاں پہنچے، اور آپ نے ان انصار ان کو کہتے تھے جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم حکمرانی، ہمارے خلافت کہہ رہے ہیں، حکمرانی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا منصب ہے، ہمارا حق ہے۔ تو حضرت عمر نے
ہوشیاری سے، سیاست سے، سمجھداری سے جو آپ میں تھی، مطلب زبان کے اوپر بھی ان کو مہارت تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایکچولی اہل قریش کا حق ہے خلافت پہ یا حکمرانی پہ۔ تو اب ایک دو انہوں نے کال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے انصار نے سارا کچھ کیا، ہمارے لیے کیا، جنگیں میں بھی حصہ لیا، ہمارے دوست، ہمارے بھائی بنے، لیکن اصل حکمرانی یا اصل حکومت یا وہ اہل قریش کا منصب ہے۔ تو آپ نے، حضرت عمر نے یہ سیاسی اپنی بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر دیا، ہاتھ کھڑا کر دیا، جو بھی اس وقت جو بھی حالات تھے، اور ان کی بیعت کر لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ اس پہ تمام مسلمانوں کا، تمام امت کا اجماع تھا کہ آپ کے سب سے قریبی دوست، ساتھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے بصیرت والے ہیں، جو بھی ان کی کوالٹیز، کریکٹرسٹکس تھیں۔ تو اب جب حضرت عمر نے ان کی بیعت کی کہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرتے ہیں، انہوں نے بیعت کی، تو پھر دیکھا دیکھی سب نے ان کی بیعت کر لی۔ اب ابو بکر سال کو تقریباً انہوں نے خلافت کی، جو بھی کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی لمبی تھی، کیونکہ آپ عمر میں چھوٹے تھے، تو 10 سال تقریباً انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ عنہ، جن کی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی سیاسی بصیرت تھی، وہ ایک شریف سے انسان تھے، حیادار انسان تھے، جیسا کہ میں پتہ ہے ان میں کوئی طرز حکمرانی نہیں پتہ تھا، لیکن چونکہ آپ کے داماد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو خلافت دے دی گئی، جیسے دے گی وہ اس میں نہیں پڑھتا، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عثمان کو کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں، اچھا، باہر جو تھی مملکت اس لیے پھیل رہی تھی، اسلامی مملکت کے جہاد ہو رہا تھا، اور جہاد میں سب سے بڑا نام خالد بن ولید کا تھا۔ اب ہم یہ 4 صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ خلفاء راشدین، لیکن جو اصل ان ساروں کی حکمرانی کو سٹرونگ کرنے والے تھے وہ تو حضرت خالد بن ولید تھے، جو کہ باہر مدینے سے باہر مختلف ملکوں میں جہاد بھی کر رہے تھے، جھنڈے بھی گاڑ رہے تھے، اور فتح بھی کر رہے تھے، روم، کسریٰ، یہ وہ۔ اب ان کا ہم نام نہیں لیتے، میرے نزدیک وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ خیر، تو اب جو ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، وہ جو بھی ہو رہا تھا، اس میں تو حضرت عثمان کی کوئی رول بھی نہیں تھا، حضرت عمر نے تو پھر بھی کچھ ایکٹیولی رول کیا تھا۔ تو بہرحال تو ایک ویک انسان تھے عثمان رضی اللہ عنہ، نیک تھے، شریف تھے، لیکن بنا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی آئے، جو کہ اگلے داماد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بہت پیاری شخصیت ہیں، مطلب بڑی عظیم شخصیت ہے، فاتح خیبر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ان کا بہت بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، بھائی جوان ہوئے، اپنا مطلب سارا سیکھا، اور چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، تو آپ بھی بڑی شخصیت ہیں، لیکن داماد تھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر ان کو مطلب جس میں پھڈا پڑ گیا، پھڈا اتنا پڑا کہ گڑبڑ ہو گئی۔ اب حضرت علی کو چین نہیں لینے دیا۔ اب یہ اگر دیکھیں تو یہ ساری سیاست ہے ان قبیلوں کی، قریش کے قبیلوں کی، جن میں حضرت معاویہ جن کا بنو امیہ سے تعلق تھا، حضرت عثمان جو تھے ان کا بھی بنی امیہ سے تعلق تھا، اور بنو ہاشم جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضرت علی وغیرہ۔ تو یہ جو آپ کی ڈیتھ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، یہ جو عصبی ان میں اختلافات سے نکل آئے حکمرانی میں، کہ یہ حکمرانی ہماری ہے، ایک کہتا تھا کہ وہ میری ہے، دوسرے، اور یہی پھڈا پڑا، اور پھڈا اتنا پڑا کہ حضرت عائشہ بھی نکل آئیں، تو جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، ہزاروں صحابہ مار کے، سنا کہ 10,000 کے 14,000۔ اب یہ ساری تاریخ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، تو بہت بڑا نقصان ہوا امت کا۔ اب پھٹا پڑنے کی مین وجہ کیا تھی کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے کو بنا دیا گیا، حضرت حسن
رضی اللہ عنہ، جو کہ اٹ سیلف کوئی خاص شخصیت نہیں تھی. ان کا ایک ہی منصب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت فاطمہ سے. کوئی ان کی کریڈیبلٹی کسی قسم کی نہیں نظر آتی. اب اس بات پہ معاویہ چڑھ گئے کہ جی کیوں؟ چلو علی کو تو انہوں نے کسی نہ توہن کراہن کسی نہ کس طرح برداشت کر لیا، اپنا حسن کو برداشت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ان کو تھریٹ کیا کہ تمہیں نہیں رہنے دینا تو تم اس پہ لکھ دو، سفید کاغذ پہ دستخط کر کے بھیج دو، میں تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں. وہ حضرت حسن اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا، تو وظیفہ لے کے ایک طرف ہو گئے. حضرت حسین کھڑے ہو گئے. اب یہ ساری عصبی سیاست ہے جو کہ دو بڑے قبیلوں بنو امیہ اور بنو ہاشم، ایک کہتا تھا ہماری حکمرانی ہے، ایک کہتا تھا دوسرا کہتا نہیں ہماری حکمرانی. تو دوستو یہ اس خلافت کی ٹروتھفلنس ہے، اس کی تحقیق ہے. اب اس بارے میں جس طرح بھی ہمارے یہاں پہ ہے، اب ہمارے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پاکستانی مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں خلافت ہونی چاہیے. میرے نزدیک یہ لفظ خلافت نہیں ہے، حکمرانی یا نظام جو ہے قرآن اور سنت کا نظام جو ہے وہ رائج ہونا چاہیے. اس کو جو بھی لفظ دے دیں تو ہم خلافت ہی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ایز اٹ از میں نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ یہ ایک خاندان کی ہی حکمرانی تھی جو آگے جا کے معاویہ جو آپ کے صالح یا برادر نسبت، یہ اچھا لفظ ہے، تو انہوں نے اس کو ملوکیت میں کر دیا. اور پھر بنو امیہ پتہ نہیں کتنے 100 سال حکمران رہے، پھر اس کے بعد بنو عباس آگے وہ کتنے حکمران رہے. تو یہ ساری سیاست تھی. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.